ڈسارڈر نہیں ہے, سائیکلوتھائمیا ہے, ایک موڈ سوئنگز ہیں. انگزائٹی ڈسارڈر نہیں ہے, ایک بے چینی ہے, اور اس بے چینی کے بغیر ظاہر ہے کہ وہ خواہش معاشرے کو تبدیل کرنے کی اور وہ جو ریزسٹنس ہے اسٹیٹس کو چینج کرنے کی وہ آ ہی نہیں سکتی. اور چونکہ حساس ہے طبقہ یہ بہت کریٹیو لوگوں کا, اس لیے ایک ایک کلاؤڈ جیسا یا ایک جو پیسمسٹک سا ایٹیچیوڈ ہے یا ایک سب لائن سا ڈپریشن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ رہتا ہے. جیسا کسی نے کہا کہ لافٹر از اے سن. ظاہر ہے جب آپ کو سفرنگ اتنی نظر آ رہی ہے اور اس کا احساس بھی آپ کو ہو رہا ہے, ایون تو آپ کے پاس کتھارسس بھی موجود ہے, لیکن اس کے باوجود وہ آپ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے. تو اثر انداز ہوتی ہے تو آپ کا موڈ بھی پینسو یا پیسو ہوتا ہے. تو یہ سب باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. سائنس یہ بھی بتاتی ہے کہ کم از کم 2 ٹائمز پرون ہوتے ہیں ایسے لوگ جو کریٹیو ہیں, سائنٹسٹ سب سے کم اور پوئٹ سب سے زیادہ, اور یہ ایک اسپیکٹرم ہے. سو اس اسپیکٹرم کے اندر ڈپریشن, الکوہلزم اور سوسائڈ 2 ٹائمز زیادہ ہے جنرل پاپولیشن سے. اچھا, تو اب یہ میں تو سائنس کا آدمی ہوں تو میں تو اسٹیٹسٹکس اور اس کے حساب سے بات کروں گا, اور اس کے پیچھے ایک پوری ریسرچ ہے. لوگوں نے 1000 کریٹیو لوگوں کی بایوگرافیز اور آٹو بایوگرافیز کا سائیکو انالیسس کیا اور اس کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ 3 بہت کامن ٹینڈنسیز ہیں. ایسا ہی ڈائگنوسٹک انٹرویوز کے ذریعے جو لائیو کریٹرز ہیں ان کے سائیکائٹرسٹس نے اور ریسرچرز نے انٹرویو کیے, اس پہ بھی یہ اسی نتیجے پہ پہنچے. اور تیسرا یہ کہ ان کی باقاعدہ ٹیسٹنگ کی گئی, MMPI ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اور دوسرے سائیکومیٹرک ٹیسٹنگز ہوتی ہیں, اس کے ذریعے بھی اسی نتیجے پہ پہنچے کہ یہ اوورٹلی سائیکائٹرک نہیں ہوتے, لیکن ان میں ٹینڈنسیز ڈپریشن کی, الکوہلزم کی یا ڈرگ ایڈکشنز کی, اور تیسرا سوسائڈ کی عام پاپولیشن سے 2 گنا ہوتی ہے. دوسرا یہ کہ ان کے اندر ایسے سیریس مینٹل النس نہیں ہوتا, لیکن مائلڈ مینٹل النس کی ٹینڈنسیز ہوتی ہیں. ان کی فیملی میں کوئی سیریس مینٹل النس کا پیشنٹ ہوتا ہے عام لوگوں سے زیادہ. اور سیریس مینٹل النس سے کیا مراد ہے؟ ایسی جس میں علاج کی ضرورت ہو. سیویئر کلینکل ڈپریشن ہے, شیزوفرینیا ہے, بائی پولر ڈس آرڈر ہے, دوسرے سائیکوٹک ڈس آرڈرس, انزائٹی ڈس آرڈر ہے اتنا زیادہ کہ آپ باہر نہیں نکل سکیں, یا آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر, یہ فیملی میں ہوگا. لیکن کریٹرز, رائٹرز, پوئٹس کے اندر مائلڈ فارم میں موجود ہے. پتہ نہیں میں جواب دے پایا ہے. بہت اچھا آپ نے جواب دیا ہے اس کا. تو اور کوشچن؟ میں بس یہیں سے بات میرا خیال ہے تھوڑی سی آگے ایک اور کر لوں کہ چلیں اس بحث کو تو چھوڑتے ہیں کہ ایموشنل اصلی کریٹیوٹی کون سی ہوتی ہے, اس پر بھی بہت سی بحثیں پہلے بھی ادب میں بھی ہوتی رہی ہیں. آپ لوگ تو یقیناً کوئی نہ کوئی اس کی صاحب رائے بنا بھی چکے ہوں گے. لیکن ایک اور بات بھی کہ ہمارے میڈیکل جرنلز میں اور نیورولوجی میں کہا جاتا ہے کہ کریٹیو مائنڈ, باقی یہ ٹینڈنسیز اپنی جگہ, لیکن اس کا جو اصل کریٹیو جینیس ہوتا ہے اس کا دماغ بھی جو ہے وہ عام فرد سے مختلف ہوتا ہے. لیفٹ اینڈ رائٹ برین کی پوری تھیوریز آ چکی ہیں نیورولوجی میں. اس میں اس حوالے سے کیا فرق ہوتا ہے؟ یہ تو آپ نے ایک تو ہمیں آپ نے بالکل ہماری کریٹیوٹی کو کچھ چیزوں سے الگ کیا, لیکن اس معاملے میں بھی کیا کوئی تحقیقات ہوئی ہیں, کوئی باتیں ہوئی ہیں؟ لیفٹ اور رائٹ برین تو میرا خیال ہے, ایسے کھول لیجیے. لیفٹ اور رائٹ برین تو میرا خیال ہے ہم سب بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ رائٹ برین از فار کریٹیوٹی, فار پوٹینشیل آف کریٹیوٹی, فار سینسٹیوٹی, فار پیشن, فار ریلیشن شپس اینڈ آل دیٹ, اینڈ دا لیفٹ برین از مور لاجیکل اور انالیٹیکل اور میتھمیٹیکل اور اس طرح کی تھنکنگ. لیکن جو کریٹیوٹی ہے اس کا تعلق جو ہے وہ بہت, اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ کوئی برین کا
کسی ایک پارٹ کی ایکٹیویٹی کا کام نہیں ہے یہ کریٹیوٹی اس وقت ہوتی ہے جب پورا کا پورا برین ایز اے یونیسم ایز ون یونٹ ایکٹ کرتا ہے. اور یہ وہ وفور کی یا جذب کی یا ٹرانس کی وہ کیفیت ہے آنسو سے آگے والی بات جس کو شاید ہم سب کریٹیو لوگ کسی نہ کسی سطح پہ جانتے ہیں کہ وہ ایک سٹیج اس طرح کی آتی ہے جس کو ہم سائیکائٹری میں کہتے ہیں کہ انکانشیس اور کانشیس کے درمیان کہیں جھولا جاتا ہے. تو وہ ساری باتیں وہ خوف وہ عشق وہ جذبہ جو انکانشیس کے اندر لفظ نہیں رکھتا کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتا ہے اس کو ہم لفظ دیتے ہیں. تو وہ کانشیس کے اندر ہماری پوئٹری میں ہمارے ادب میں جھلکنا شروع ہوتا ہے. تو پورا کا پورا برین اس کے اندر انوالو ہوتا ہے. اس میں جو بھی ایریاز ہیں میں بہت سائنٹیفک نہیں ہونا چاہتا اور نہ ٹرمینالوجی یوز کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ میری نیچرل ٹینڈنسی ہے 30 سال میں صرف پڑھاتا رہا ہوں اور وہ بھی میڈیکل اسٹوڈنٹس کو ریزیڈنٹس کو. تو اس طرف میں جانا نہیں چاہتا. لیکن ہمارا جو فرنٹل لوب ہے یہ ہمارا فرنٹل لوب انالیٹیکل تھنکنگ کے لیے اور لاجیکل تھنکنگ کے لیے ضروری ہے. لیکن وہ کریٹیوٹی کے لیے بھی اس لیے ضروری ہے کہ وہ ساری چیزیں جو ہمارے ٹیمپورل اور پرائٹل اور دوسرے لوبس کے اندر فارم ہو رہی ہیں ایسوسیشنس کے ذریعے اس کو کسی نہ کسی اظہار کی ضرورت ہے. اور وہ اظہار اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اٹینشن کانسنٹریشن لنگوسٹکس لینگویج اور اس کے سارے جو پیرامیٹرز ہیں اس کے اوپر ہماری توجہ نہیں ہوگی. ایک بہت خوبصورت سی بات ہے اور اس کے بعد میں خوبصورت بات یہ ہے کہ جو ضروری اور غیر ضروری انفارمیشن ہے کریٹیو مائنڈ دونوں کو پروسیس کر سکتا ہے. یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ریسرچ ہے اور یہ تھوڑی سی سملیرٹی ہے اسکیزوفرینک مائنڈ کے ساتھ بھی کہ وہ بھی ضروری اور غیر ضروری انفارمیشن کو ایک ساتھ پروسیس کرتا ہے بٹ اٹ ٹرنز انٹو اے کیوس اٹ ٹرنز انٹو اے پرپلیکسٹی اٹ ٹرنز انٹو ڈیلیوژنز ہیلوسینیشن سائیکوسس. وہ آپ اس کو آپ کریٹیوٹی نہیں کہہ سکتے. لیکن جو کریٹر ہے ود اے اسمال سی وہ جو کریٹر ہے جو سب ادیب اور شاعر ہیں وہ اس ساری انفارمیشن کو سنتھسائز کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے کوئی چیز جنریٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی توجہ صرف ارریلیونٹ انفارمیشن پہ ہوگی تو وہ ADHD ہو جائے گا اور اگر صرف ریلیونٹ انفارمیشن پہ ہوگی تو آپ میتھمیٹیشین ہو جائیں گے. لیکن ان دونوں کو جوڑ کے لیفٹ اور رائٹ برین کے ساتھ جو آپ کرتے ہیں وہ ہے اصل